السلام علیکم گائز، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ ابتہاج اسٹارٹ اپ والا آپ کی خدمت میں پیش اور آج ہم اپنی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس پیش ہوئے ہیں سکسیس فل لائف کے 40 رولز، جس میں ہم نے 5 رولز پارٹ 1 میں ڈسکس کیے، پارٹ 2 میں پھر 5 رول ڈسکس کیے، 10 رولز ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگلے 5 رولز آج پھر ہم اپنی تیسری ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو 11واں رول رابن شرما کہتا ہے جو سکسیسفل لائف کا ہے، وہ یہ ہے بیکم obsessed with the user experience such that every touch point of doing business with you leaves people speechless, no breathless۔ کہ جو بھی کام کرو دنیا میں، جو بھی کام آپ کر رہے ہو ان دی فارم آف کلائنٹس کو کر رہے ہو، وہ جنونیت کی حد تک ہونا چاہیے۔ اب بہت سے عظیم شخصیات کے بارے میں اگر آپ سٹڈی کریں، سقراط کے بارے میں سٹڈی کریں، افلاطون کے بارے میں سٹڈی کریں، آئنسٹائن کے بارے میں سٹڈی کریں، نیوٹن کے بارے میں سٹڈی کریں، تو وہ اپنے کام میں اتنا جنونیت کی حد تک کھوئے رہتے تھے کہ انہیں ارد گرد کی چیزیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتی تھی، نہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ ارد گرد ان کے پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، لوگ ہے لوگ اس پرٹیکولر پرسن کا کیا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کے بارے میں کیا ریمارکس پیش کر رہے ہیں، تو اسے کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا ان پرٹیکولر پرسنالٹیز کو۔ جو بھی میں نے بتایا، سقراط، افلاطون، نیوٹن، آئنسٹائن جیسی شخصیات، ارسطو جیسی شخصیات، تو وہ اپنے کام میں اتنے کھوئے رہتے تھے۔ تو رابن شرما کہتا ہے کہ آپ اپنے کام میں اتنی جنونیت کی حد تک ہو جائیں کہ آپ کو ارد گرد کا ماحول ڈسٹرب نہ کرے، نہ آپ کو ڈی ٹریک کرے، نہ آپ وہ کنسٹرکٹیو وے میں آپ کو ہیلپ فل ہو، اور یہ آپ کے جنونیت میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا اور آپ کو کامیابی میں مدد دے گا۔ اور جو آپ کی فائنل پروڈکٹ سامنے آئے گی وہ، یا فائنل پرسنالٹی سامنے آئے گی، یا آپ کسی بھی امتحان میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک ایکسٹرا آرڈنری رزلٹ پروڈیوس ہوگا، بریلینٹ ایکسیپشنل رزلٹ پروڈیوس ہوگا، اور اس رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جنونیت کی کو ارد گرد کے معاملات، ارد گرد کے لوگوں کے ریمارکس کو نہیں سننا ہوگا اور صرف اپنے کام پہ فوکس کرنا ہوگا۔ جب آپ فوکس ہو کے جنونیت کی حد تک کام کریں گے تو اس میں آپ ایکسیلنسی حاصل کریں گے۔ جب ایکسیلنٹ بیہیویئر آپ کا اس کام کے اندر آ جائے گا تو آپ کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹیں گے۔ یہ اس کا 11واں رول ہے رابن شرما کا کامیابی کا۔ ہمیشہ یاد کریں، جنونیت، پیشن جب ہوتا ہے تو نہ اس میں آپ کو ارننگ کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ اس میں آپ کو ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ 24 گھنٹے بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے میں کم کام کر رہا ہوں، میں سویا نہیں ہوں، مجھے کام کرنا ہے، میں نے سونا نہیں، میں نے کام کرنا ہے۔ تو اس حد تک جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس چیز کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ اب جو 12واں رول ہے لائف کا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ون مین شو۔ If you are in business, you are in show business. This moment you get to work, you are on stage. Give us the performance of your life. ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی انسان اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ ون مین شو ہوتا ہے، اسے ہر طرح کا کام آنا چاہیے، ہمیشہ ون مین شو کون سا بندہ ہوتا ہے؟ جسے جھاڑو لگانا بھی آئے، جسے کام لکھنا بھی آئے، جسے کام کرنا بھی آئے، کسی کام کو ریپریزنٹ کرنا بھی آئے، کام کو بولنا بھی آئے، میٹنگز ہیلڈ کرنی بھی آئے۔ مجھے اسے اے سے لے کے زی تک کے کام کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ اسے اگر وہ بزنس کا آغاز کر رہا ہے یا وہ سی ایس ایس کا امتحان دے رہا ہے تو اسے ایچ اینڈ ایوری اس کے کونس اینڈ فلاز پتہ ہونے چاہیے، تاکہ وہ اس چیز کے اندر، اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر، اس پرٹیکولر نش کے اندر وہ سکسیسفل ہو سکے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آپ ون مین شو ہوتے ہیں سٹارٹ کے۔
آپ کو اپنی کیپبلٹیز بنانی پڑتی ہیں، اپنی ایبلٹیز بڑھانی پڑتی ہیں، اور سب کام آپ کو سیکھنے پڑتے ہیں. جب آپ ایک لیڈرشپ کی سیٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو رگڑے لگتے ہیں. جب وہ رگڑے لگ کے آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو ہر کام کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے، آپ کو اس کی نظریاتی وے سے بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے بایولوجیکل وے سے بھی پتہ ہوتا ہے، اس کے ہر اینگل سے، اس کے اسٹرکچر سے، ہر اینگل سے آپ اس کو سوچ سکتے ہیں اور آپ اسے سکسیسفلی پرفارم کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو ہمیشہ فیلڈ میں، جو بھی فیلڈ آپ پرٹیکولر فیلڈ میں ماسٹر ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے ارد گرد کی فیلڈس کو بھی آپ کو اپنے ساتھ کنیکٹ رکھنا پڑے گا، ڈاٹس کو ملانا پڑے گا. تو وہ ڈاٹس کیا ہوتے ہیں؟ صرف ایک سبجیکٹس کے اوپر نہیں ہوتے. اگر فار ایگزامپل آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن سکلز بھی آنی چاہیے، آپ کو مارکیٹنگ سکلز بھی آنی چاہیے، آپ کو اپنی سروس کو سیل کرنا آنا چاہیے، اپنے آپ کو بیچنا آنا چاہیے، اپنے آپ کو شو کیس کرنا آنا چاہیے. تب آپ اس پرٹیکولر فیلڈ کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، سکسیسفل ہو سکتے ہیں. یہ سیکنڈ 12واں جو ہے وہ اصول ہے. اور 13واں اصول میں وہ کہتا ہے، 13ویں اصول میں کہتا ہے، بی اے ماسٹر آف یور کرافٹس اینڈ پریکٹس 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 پریکٹس. اگر آپ اپنی فیلڈ کے اندر، آپ اپنی نش کے اندر سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، تو ماسٹر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ سیکھتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں. کیونکہ اب جو دور چل رہا ہے، یا جو انڈسٹری ریولوشن آ گئی ہے، انڈسٹری 4.0 آ چکی ہے، تو اس میں آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا پڑے گا. کیونکہ ڈیلی بیسس پہ نیو ٹیکنالوجیز آئیں گی، نیو ریولوشنز آئیں گی، نیو آئیڈیاز آئیں گے، نیو کنسیپٹس آئیں گے، نیو تھیوریز. تو آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، اور پھر اس چیز کو پریکٹس میں لانا ہے. جتنی آپ پریکٹس کرتے جائیں گے، پریکٹس سے پریکٹس کرتے جائیں گے، آپ اس فیلڈ میں پکے ماہر ہوتے جائیں گے. ایک ڈاکٹر ہے، جب وہ آپریشن پہلے کرتا ہے تو وہ اتنا پریکٹس نہیں ہوتی اس کو، پھر وہ پریکٹس کرتے کرتے وہ ہزاروں آپریشن کر دیتا ہے ایک دن کے اندر. پہلے وہ ایک دن میں ایک آپریشن کرتا ہے، پھر 2 دن میں 2 آپریشن کرتا ہے، اسی طرح پھر ایک دن میں وہ 2 آپریشن کرتا ہے، اسی طرح ایک دن میں 4 آپریشن کرتا ہے. پھر ایک ویب ڈیولپر ایک دن میں ایک ویب سائٹ فار ایگزامپل بناتا ہے، ویسے 30 دن میں بنتی ہے بیسک لیول کی ویب سائٹ، 2 ویک میں بن جاتی ہے. لیکن اگر اس کی پریکٹس اچھی ہے، پریکٹس وہ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاتا ہے، ماسٹر آف کرافٹس ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اسی ویب سائٹ کو 2 دن میں بنا دے گا، 3 دن میں بنا دے گا. تو اس طرح آپ کو اپنے فیلڈ کے اندر ماسٹر ہونا ہے، اور ماسٹر جب ہو جائیں گے تو آپ. اچھا جی، یہ 13واں تھا. 14ویں پوائنٹ کے بہت زیادہ امپورٹنس ہیں. اور رابن شرما کہتا ہے اگر یہ فرسٹ پوائنٹ بھی رکھا جائے لائف کے اندر تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ صحت مند زندگی ہوگی تو آپ کچھ کر سکیں گے، آپ لائف میں کچھ اچیو کر سکیں گے، آپ لائف میں کچھ کریٹیو کر سکیں گے، کچھ یونیک کر سکیں گے. تو اگر صحت مند بندہ نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ نہ جاب کر سکتا ہے، نہ بزنس کر سکتا ہے. وہ پھر صرف وہ اس کی سائیکالوجی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ شکار ہو جاتا ہے، اس کی وہ کئی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. تو رابرٹ شرما کہتا ہے کہ اپنی صحت پہ سب سے زیادہ فوکس کریں، اپنی صحت کو یونیک بنائیں، صحت کو بہتر بنائیں. اگر آپ کو ڈیزیز ہے تو اس کا علاج کرائیں. اسپیشلی واک کریں. روزانہ کی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کھیل کا آغاز کریں. جب آپ کھیل کا آغاز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی، اور آپ اس میں اچھا پرفارم کر سکیں گے. واک کریں، اچھا کھائیں، لوگوں سے ملیں، اور جب لوگوں سے آپ ملیں گے، لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کی صحت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. 15 پوائنٹ جو ہے اس ویڈیو کا، ہماری آخری ویڈیو کا پوائنٹ ہے، وہ کہتا ہے ریڈ میگزینس یو ڈونٹ یوزلی ریڈ. Talk to people who you don't usually speak to. Go to place
you don't calmly visit, and distribute your thinking so it stay fresh, hungry and brilliant. اس میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ میگزین پڑھیں، وہ بکس پڑھیں جو آپ یوزلی نہیں پڑھتے. مطلب ایک فیلڈ ہے، آپ اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ بہت زیادہ بکس پڑھتے ہیں، تو فیلڈ کے ریلیٹڈ بہت زیادہ بکس پڑھتے ہیں، تو فیلڈ سے ہٹ کے بکس پڑھیں، ہٹ کے کچھ کام کریں، ہٹ کے وہ ان لوگوں سے ملیں. جس طرح فیس بک پہ آپ ڈفرینٹ لوگوں کے سینیریو سے ملتے ہیں، اگر آپ کوئی جگہ وزٹ نہیں کر سکتے، آپ فیس بک پہ فرینڈ بنائیں، ڈفرینٹ آئیڈیالوجی پہ لوگوں کو لے کے آئیں، ڈفرینٹ نظریات کے لوگوں کو لے کے آئیں، ڈفرینٹ کنٹری کے لوگوں کو لے کے آئیں، تاکہ ان کی ثقافت کو آپ سمجھ سکیں، ان کے بیہیویئر کو سمجھ سکیں، ان کے ایتھکس کو سمجھ سکیں، اور ان کے ساتھ مل کے کچھ یونیک کام کر سکیں، کوئی بزنس کر سکیں، یا ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں. یا پھر آپ ایسی پلیسز سے پہ جائیں جہاں سے آپ کو لرننگ ہو، جیسے ہسٹوریکل پلیسز ہوتی ہیں، ہسٹوریکل پلیسز سے آپ لرننگ لیں، آپ یونیک لوگوں سے لیں. جیسے فیس بک پہ ہے سرحان اللہ والا کا ہی کنسیپٹ لے لیں، از اے گریٹ پرسنالٹی، گریٹ بریلینٹ پرسن. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کا نیٹ ورک بناتے ہیں، یونیک لوگوں کا نیٹ ورک بناتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ سٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہو تو آپ کے اندر بہتری آتی ہے، آپ کو بولنے کا سٹائل بہتر ہوتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوتی ہے، اور آپ بریلینٹ پریفارم کر سکتے ہو، آپ یونیک پریفارم کر سکتے ہو، آپ بریلینٹ ریزلٹس پروڈیوس کر سکتے ہو. تو اس سے کیا ہوتا ہے، بریلینٹ ہوتے ہو آپ، ایکسٹراڈنری ہوتے ہو آپ، ایکسیپشنل ہوتے ہو آپ، کچھ نہ کچھ یونیک کرتے جاتے ہو، آپ بریلینٹ ہوتے جاتے ہو، آپ میں نئے ایتھکس پیدا ہوتے ہیں، نئے کے اندر آتے ہیں، نئی ثقافت کو سیکھتے ہو، نئے مذہب کو دیکھتے ہو، لوگوں کے نظریات کو دیکھتے ہو، لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو دیکھتے ہو، لوگوں کی پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہو، لوگوں کے اندر کے بیہیویئر، انٹرنل بیہیویئر کو دیکھتے ہو، لوگوں کو چینج ہوتا دیکھتے ہو، لوگوں کو دوست بنتا دیکھتے ہو، لوگوں کو دشمن بنتا دیکھتے ہو، لوگوں کو ہمسایہ بنتا دیکھتے ہو. تو بہت سے یہ فلاز سے، بہت سے ایڈوانٹیجز سے، بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز سے آپ کو فیملیئر ہوتی ہیں چیزیں، اور آپ ایک سکسیزفل لائف گزار سکتے ہیں. تو یہ 15واں پوائنٹ تھا. انشاءاللہ کل پارٹ 4 میں ہم 16 سے لے کے 20 پوائنٹس تک سکسیزفل لائف کے ڈسکس کریں گے، کامیابی کے 40 اصول. اور اب اپنے ہوسٹ، اپنے دوست کو اجازت دیجیے، اتحاد اسٹارٹ اپ والا. اللہ حافظ.